پاکستان کے ممتاز صحافی صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے برطانیہ کے سینئر صحافی اور اینکر عارف چودھری سے پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات پر خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سبسڈی ختم کر دینی چاہیے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آتا ہے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا، انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ امید ہے پاکستان اب بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں سینئر صحافی عارف چودھری سے۔ جی شکریہ۔ میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے، سالار صحافت، دنیا بھر میں صحافت کے نام سے پاکستان کی پہچان، اور کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری لکھی جائے گی صحافت میں، ان کے نام کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہوگی۔ میرا مقصد افضل بٹ صاحب سے ہے، جو آج کل برطانیہ کے دورے پہ آئے ہیں۔ ان کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے معاشی سیاسی حالات سے پریشان رہتے ہیں، وہ خاص طور پہ آج کل بھی پریشان ہیں۔ ان سے اس بارے میں تفصیل سے پوچھتے ہیں کہ بٹ صاحب آپ بتائیں کہ وہاں کے اس وقت کیا حالات ہیں، اور اوورسیز جو مجوس ہے اس وقت انہیں کوئی میسج دیں، اور پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اور مذہبی طور پہ کئی چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں، اس کے متعلق تھوڑی وضاحت کر دیں۔ جی بٹ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہیں وہ مور دین پاکستانی ہیں، جو رہتے برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کا مائنڈ کی ویو لینتھ پاکستان کے ساتھ چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر پاکستان کے جو ڈیسیژن میکر ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں، حکومتوں سے بات کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، تو ہم نے کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ مور دین پاکستانی ہیں، لیکن ان کا پرابلم کیا ہے؟ جو بندہ برطانیہ میں رہتا ہے وہ ایک کمپٹیشن کی فضا میں ہے، جس کے گھر کی ایک طرف اسرائیلی شہری اس کا جو ہے وہ ہمسایہ ہو سکتا ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کا کوئی انڈین کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی بنگالی کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی نیپالی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ اپنے ملٹی کلچرل لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو اگر پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کو سر جھکا کے ملنا پڑے، تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم انڈین، اسرائیلی، بنگالی، نیپالی، کسی بھی ملک کے شہری سے ملیں، کسی بھی قوم کے شہری سے ملیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے ملیں، تو ایز پاکستانی، ایز مسلم ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہو۔ تو یہ پاکستان کے ڈیسیژن میکر کو خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے جو کی کہ یقینی طور پر اوورسیز پاکستانی جب بھی پاکستان میں کوئی زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی آفت آئے، کوئی سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، تو ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی وہ اور کشمیری پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے، ان کا خون کے رشتے وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے ان کی پریشانی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے لیے بھی افسوس کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے معاشی حالات، دیکھیں معاشی حالات تو پاکستان کے کبھی بھی کوئی اچھے نہیں رہے، لیکن آج جو ایک مہنگائی کا بم گرا ہے، خاص طور پر بجلی کے بلوں کی صورت میں، خاص طور پر پیٹرول کی جو ہے وہ صورت میں، تو اس نے عام لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں کہ عام آدمی گھر میں 2 وقت کی بجائے 1 وقت چولہا جلا سکتا ہے، وہ ہفتے میں 7 دن سبزیوں سے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن بجلی کا بل تو یکم کو اس نے جمع کرانا ہے۔ لوگوں کی جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ ڈبل بل آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ورلڈ بینک سے قرضہ لیں اور مجھے سبسڈی پر بجلی دیں، آپ کو سبسڈی پر بجلی دیں، یہ تو دنیا میں کسی جگہ نہیں چل سکتا۔ آپ ادھار لیں اور وہ سبسڈی پیٹرول پہ دیتے رہیں، سبسڈی بجلی پہ دیتے رہیں، سبسڈی گیس پہ دیتے رہیں۔ آج جو پاکستان کا حال ہے سب اس وجہ سے ہے۔ لیکن پہلے آپ نے 75 سال میں ایک کام نہیں کیا، تو اب ایسا اتنا بوجھ ڈالیں جتنا لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ جو میئر لیے گئے ہیں انتہائی سخت، کہ پہلے یہ تھا کہ چلو جی میں تو اگر ایک موٹر سائیکل چلاتا ہوں تو کتنا پیٹرول استعمال کرتا ہوں گا مہینے کا، 200 لیٹر، مجھے بھی اتنی سبسڈی ملتی تھی، اور جو پاکستان کا کوئی بہت بڑا بلڈر جس کے ہزاروں کو کیا، تو اب ایسا ایسا اتنا بوجھ ڈالیں جتنا لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میئر لیے گئے ہیں انتہائی سخت، کہ پہلے یہ تھا کہ چلو جی میں تو اگر ایک موٹر سائیکل چلاتا ہوں تو کتنا پیٹرول استعمال کرتا ہوں گا مہینے کا، 200 لیٹر، مجھے بھی اتنی سبسڈی ملتی تھی، اور جو پاکستان کا کوئی بہت بڑا بلڈر جس کے ہزاروں لاکھوں کنال پہ مشتمل کوئی وہ سوسائٹی بنا رہا تھا، اس کو بھی پیٹرول اسی ریٹ میں ملتا تھا۔ مجھے اگر 10 روپے سبسڈی ملتی تھی، میں نے 200 لیٹر پیٹرول استعمال کرنا تھا، وہ 2 لاکھ لیٹر پیٹرول استعمال کرتا تھا، اس کو بھی وہی سبسڈی مل رہی تھی۔ یہی حال بجلی کا تھا، گیس کا تھا، پیٹرول کا تھا۔ تو اب یہ کم از کم راشننگ کر دیں، بڑے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی ہر قسم کی سبسڈی ختم ہونی چاہیے، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کی آمدنی کے مطابق اس پر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ بہرحال اگر سبسڈی ختم ہوگی، پاکستان کا پرابلم کیا ہے کہ موجودہ اگر آپ لوگ پاکستان کا پرابلم سمجھ جائیں کہ ہماری جتنی آمدن ہے پاکستان کی، اس سے 5 لاکھ کی آبادی کا ملک چل سکتا ہے، ان کو صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، باقی سہولتیں مل سکتی ہیں، اس سے 25 کروڑ آبادی کا ملک نہیں چل سکتا۔ اس لیے آپ کو ہر مہینے کبھی آپ سے قرضہ لینا ہے، کبھی اس سے قرضہ لینا ہے، کبھی اس سے قرضہ لینا ہے۔ یہ حکومتوں کے آنے جانے سے، حکومتوں کے بدلنے سے یہ نظام نہیں بدلے گا جب تک آپ کے ملک کی آمدن اس کے مطابق نہیں ہوگی جتنی آپ کی آبادی ہے، پھر جا کر پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھے گا۔ سیاست کے بارے میں جو آج کل صورتحال جا رہی ہے، خاص طور پہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے ابھی کو میسج بھی بھیجا ہے آرمی صاحب مذاکرات کے لیے، اس کے بارے میں کیا آپ کو نظر آیا فیوچر میں سیاست؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے پیغام نہیں بھیجا۔ عمران خان صاحب ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چند یوٹیوبر حضرات ہیں، جس دن وہ بیان دیتے ہیں وہ پھر دوسرے دن یوٹیوب پہ پروگرام کر دیتے ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، پھر بیک گراؤنڈ میں وہ ساری بات چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں عمران خان کے، آپ جا کے ریکارڈ گوگل پہ دیکھ لیں کہ ہر مہینے میں 1 مرتبہ خان صاحب فوج کو مذاکرات کی دعوت ضرور دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، لیکن میں فوج سے کروں گا۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کیونکہ پاکستان جن حالات میں اب گھر چکا ہے، اس کو کوئی ایک جماعت یا اکیلی فوج یا اکیلی عدالت اس ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ تمام سٹیک ہولڈر کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا ہوگا، اور وہاں رہ کر اپنے اپنے کردار کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی کہ جب بھی ایسی کوشش ہوتی تھی تو خان صاحب رکاوٹ بنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ڈکیتوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، لیکن اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، محمود خان چکری صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو یقینی طور پر وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، اور پھر پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی مصائب سے بھی نکلے گا، آگے بھی بڑھے گا، اور تمام معاملات ٹھیک ہوں گے۔ جی، جیسا کہ ہمارے جو سالارے صحافت ہے پاکستان کے، وہ پاکستان کے معاشی اور سیاست کے بارے میں تجزیہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا، پھر ہی ملک آگے چلے گا، اور معاشی طور پہ بھی لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا، پھر ہی پاکستان آگے جائے گا۔ جی شکریہ، تھینک یو۔